السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا حصہ ایمان اور احتساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے اس بات پہ غور کریں گے کہ مقبول روزہ کی شرط ایمان اور احتساب ہے، تو اپنا احتساب اور اصلاح کیسے ہو؟ کیونکہ ایک مسلمان وہ مرد ہو یا عورت جب تک اپنا بے لاگ احتساب نہیں کرتا اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوگی۔ احتساب دراصل اپنے مومنانہ معیار کو بلند کرنے کی طرف راغب ہونا ہے۔ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں مگر نیکی کے معیار پہ دھیان نہیں دیتے کہ کمی کہاں ہے، خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور ان میں ہمارا نفس کتنا آلودہ ہے، نیکی کے تھیلے میں کتنے سوراخ ہیں۔ وہ سب کچھ نظروں سے اوجھل رہتا ہے، جن سے نیکی کا معیار ناقص ہو جاتا ہے۔ ہم صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جانے انجانے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتے تو ہیں، اور آپس میں بھی کہا سنا معاف کرنا بھی عادتاً دہرا دیتے ہیں، لیکن اس جملے کی روح سے بیگانہ ہوتے ہیں، کیونکہ ندامت کا جذبہ اس جملے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہوائی باتیں اور زبان کی ورزش کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ نہ دل کی دنیا میں شرمندگی کا جوار بھاٹا اٹھتا ہے، اور جواب دہی کے خوف کی برکھا تو کیا برسنی ہے، آنکھوں میں نمی تک نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں پہ ہماری نظر رہتی ہے، اور ان کے مقابلے میں اپنے گناہ اور نافرمانیاں چھوٹی اور معمولی لگتی ہیں۔ نفس تسلی دیتا رہتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے نہ تو کوئی قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، نہ زنا کیا ہے، اور نہ ہی ملک و قوم سے غداری کی ہے۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور حج عمرہ کرتے اور زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، اور اس پہ مزید یہ کہ سب اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہم استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ سب ایک مسلمان کی صفات ہیں، اور جنت ایسے مسلمان کے لیے ہی واجب ہے۔ دراصل فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی میں معیار کا بھی خیال رکھتے ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نیکی کے معاملے میں کمتر معیار پہ راضی ہونے کی عادت میں مبتلا ہیں، اور دنیا کی خواہشات کے لیے معیار اعلیٰ ترین ہے، لیکن میں نیکی میں اپنے سے کم معیار کے لوگوں میں میل جول رکھنے کی وجہ سے اپنی معمولی نیکیاں اور کم تر عبادتیں بھی بہت اعلیٰ لگنے لگتی ہیں، اور ہم متقی ہو جانے کی خوش فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی اپنے آپ کو خود ہی تقوی کے زوم میں مبتلا نہ کرو، وہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ متقی کون ہے، یعنی کس کی نیکیاں اللہ کی نظر میں زیادہ معیاری ہیں۔ میزان اسی لیے تو رکھی جائے گی کہ دنیا کی چاہت کے پلڑے میں وزن زیادہ ہے یا پھر آخرت کی چاہت میں وزن زیادہ ہے۔ دل کی سچی اور کھری چاہت اور نیت پہ ہی اعمال کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ الحشر کی یہ آیت ہے، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس یہ جائزہ لیتا رہے کہ وہ اپنی کل یعنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے، یعنی کہ وہ کتنا معیاری ہے۔ اور اگر مومن اس معیار کا جائزہ لینے سے غافل ہوتا ہے تو نتیجتاً یہ معاملہ سامنے آتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو، اس کی عظمت کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا، یعنی وہ اپنی قدر و قیمت سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ،
اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اہل جہنم اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انجام کار اہل جنت ہی کامیاب لوگ ہیں۔ جنتوں کے بھی معیار ہیں، ہمارے اعمال ہی فیصلہ کریں گے کہ کس معیار کے جنتی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اہل جہنم اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انجام کار اہل جنت ہی کامیاب لوگ ہیں۔ جنتوں کے بھی معیار ہیں، ہمارے اعمال ہی فیصلہ کریں گے کہ کس معیار کے جنتی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے آج اور ابھی اپنا احتساب بے لاگ کرنا ہوگا، اور اپنی کل کے لیے معیاری نیکیاں جمع کرنی ہوں گی، اور نیکی کا معیار بھی بلند رکھنا ہوگا تاکہ انبیاء کے ساتھ رہنا نصیب ہو۔ اے اللہ، ہم نیک نیتی سے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ سے استعانت کے طلبگار ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ دعا کی طالبات بشریٰ تسنیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔